الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے دعوے کے قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مثمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں اسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلوار اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، حاس، حرص، امیہ بن خلف، عبد المطلب جیسی شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے اور باہر پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکی ہے، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر ہی خیمہ زن ہونا پڑا، اور ایسی جگہ پر کہ جہاں ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں کا معاذ اور محافظ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سب کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔